بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی کم ڈاکٹر حضرات نے اس موضوع پر بات کی ہو یا کوئی ویڈیو بنائی ہو۔ اس موضوع سے متعلق 10 کارآمد اور مفید ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتائیں گے۔ ساتھیوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے گھر میں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے رنج و غم اور دکھ کا المیہ ہے، اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے نہایت کرب اور دکھ ہوتا ہے کہ جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں روزانہ ایسے مریضوں کو خون کی منتقلی کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساتھیوں، وہ پریشان کن مرض ہے تیلیسیمیا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو اگر ان کو اچھا لگا اور میری باتیں اور میڈیسن ان کو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو ان لاکھوں اور ہزاروں گھرانوں میں ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے بیمار ہیں، جن کے نور چشم بیمار ہیں اور جن کو خون لگتا ہے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کے علاج کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ میری یہ ویڈیو اور میری بتائی ہوئی میڈیسنز ان گھرانوں کے لیے کارآمد ثابت ہو، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میرے طرف سے بھی اور ناظرین آپ کے طرف سے۔ ساتھیوں، تیلیسیمیا خون کی بیماریوں کا مجموعہ ہے جو کہ بے قاعدہ ہومیوگلوبن کی پیداوار کی وجہ سے بنتا ہے، اور یہ ایک موروثی بیماری ہے، یعنی یہ مرض والدین کی جینیاتی خرابی کے باعث اولاد کو منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مریض کے جسم میں خون کم بنتا ہے۔ جینیاتی اعتبار سے تیلیسیمیا کی 2 بڑی قسمیں ہیں جنہیں الفا تیلیسیمیا اور بیٹا تیلیسیمیا کہتے ہیں۔ نارمل انسانوں کے خون کے ہومیوگلوبن میں 2 الفا اور 2 بیٹا زنجیریں ہوتی ہیں۔ شدت کے اعتبار سے تیلیسیمیا کی 3 قسمیں ہیں۔ شدید تر قسم میجر تیلیسیمیا کہلاتی ہے، سب سے کم شدت والی قسم مائنر تیلیسیمیا، جبکہ درمیانی قسم انٹرمیڈیا تیلیسیمیا کہلاتی ہے۔ ساتھیوں، مائنر تیلیسیمیا کی کوئی علامت نظر نہیں آتا۔ انٹرمیڈیا تیلیسیمیا میں ہیموگلوبن 7 سے G9 تک رہتی ہے اور اس میں خون لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ میجر تیلیسیمیا میں جو مریض مبتلا ہیں اگر ان کو بروقت خون نہ دیا جائے تو اس کے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ عام طور پر ڈاکٹر حضرات بیٹا فار تیلیسیمیا CPR اور الفا فار تیلیسیمیا CPR کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس سے مرض کی درست تشخیص ہو جاتی ہے۔ ساتوں، میجر تیلیسیمیا کی علامات نومولودی سے یعنی پیدائش ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات انیمیا کے مریضوں جیسی ہوتی ہیں، جیسا کہ جلد کا زرد ہونا، تھکاوٹ، کمزوری، سانس لینے میں دشواری، چڑچڑاپن، یرقان اور پیٹ کا غیر معمولی بڑھنا، چہرے کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، قد کا روکنا اور گہرے رنگ کا پیشاب آنا۔ دوستو، جب کوئی اس مرض کا نام سنتا ہے تو اس کا دل و دماغ میں ایک ہی بات آتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں سوائے انتقال خون کے۔ خون بدلوانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ ہر بار 13 سے 15 ہزار یا اس سے زیادہ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، جو کسی غریب گھرانے کے پہنچ سے بہت دور ہے۔ لیکن جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ دوستو، اس مرض کے علاج کے لیے ہومیوپیتھی میں اچھی ادویات کارگر ہیں، اور میں نے بہت سوچ بچار کر کے 10 قسم کے ادویات اور ساتھ میں ایک مفید کمبینیشن ترتیب دی ہے۔ ان ادویات کے چناؤ مریض کی کیفیت کے عین مطابق کی جاتی ہے۔ دوستو، ترتیب کے اعتبار سے ہم شروع کرتے ہیں نمبر 9 سے۔ نمبر 9 ہے بیوٹرک ایسڈ 3x، 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ۔ نمبر 8 ہے پیکرک ایسڈ 6CH میں، یہ 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ۔ نمبر 7 ہے اینٹیپیرین 3x، یہ 2 گولی دن میں 3 مرتبہ۔ نمبر 6 ہے تھائروڈینیم 3x، 2 گولی دن میں 3 مرتبہ۔ نمبر 4 ہے تیوسینامینم 3x، اور 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ۔
نمبر 3 ہے فاسفورس 1X، یہ ہر گھنٹے میں ایک خوراک دی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے لیچسس 1M، یہ بیمار کی کیفیت کو دیکھ کر ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے ان کو کیا خوراک دینی ہوتی ہے۔ اور نمبر 1 اور جو ٹاپ کی میڈیسن ہے، سب سے بیسٹ ہے، وہ ہے TNT، ٹری نائٹرو ٹولونیم، یہ 3X میں ہوتا ہے۔ یہ 2 قطرے 3X میں بھی ملتا ہے، اس کی ڈائلوشن نہیں ملتا ہے، لیکن میں جو استعمال کرتا ہوں اس کی ڈائلوشن 30 CH پوٹینسی میں 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ۔ ساتھ میں ایک کمبینیشن ہے RBCC یعنی ریڈ بلڈ سیلز کمبینیشن، اس میں نے 4 ادویات ملائے ہیں۔ نمبر 1 ہے کلکیریا فاس 30 CH پوٹینسی، نمبر 2 ہے چائنا 30 CH پوٹینسی، نمبر 3 ہے فرم میٹ 30 CH پوٹینسی، اور نمبر 4 ہے فرم فاس 30 CH پوٹینسی۔ یہ ادویات کسی اچھے کمپنی کا سیلڈ پیک خرید کر لائیں، ساتھ میں ایک 100 ml کی خالی بوتل بھی لے آئیں جو نوزل والی ہو۔ یہ 4 میڈیسن کو کھول کے اس خالی بوتل میں ڈال دیں، اچھی طرح مکس اپ کر لیں، اور بیمار کی ایج اور وزن کے مطابق اور کیفیت کے مطابق دن میں 2 قطرے دن میں 3 بار یا 2 قطرے دن میں 4 بار یا اس سے کم یا بیش کیفیت کو دے کے دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ ادویات خون کے سرخ خلیوں، اسپائن میرو یا بون میرو پر عمل کرتے ہیں۔ خون کی کمی، یرقان، چکر آنا، سانس پھولنا، بے ہوشی، سر درد، بے ترتیب دھڑکن، تھکاوٹ، غنودگی، ڈپریشن، بے خوابی، ذہنی کاہلی، چہرہ کا سیاہ ہونا، کڑوا ذائقہ، پیاس، متلی، الٹی اور قبض کے بعد شدید درد، کھانسی، سینے پر وزن، جلد پیلا، جلد کی سوزش و سوجن کے علاوہ کارڈیو ویسکولر، ٹیکیکارڈیا، بریڈیکارڈیا، کھوریزا اور کوما جیسی کمپلیکیشن کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ دوستو، اب میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میڈیسن ضرور نہیں ہے کہ آخری میڈیسن ہو، کیونکہ مرض بہت ہی گمبھیر مرض ہے، بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ ایسی صورت میں یہ ادویات کارآمد ضرور ہوں گے، البتہ آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں تو یہ میڈیسن یقیناً آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے عزیز و قارب کے لیے جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ضرور مفید ثابت ہوں گے۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔